الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بحق محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من أمته أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مرتبہ نماز والا درود شریف باواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے اترائی واجب والاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں، ربیع الاول کی مناسبت سے محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گزشتہ 4-5 جو میں گفتگو کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو اسی علامت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی، اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، انہیں نشانیاں بھی اللہ رب العزت نے دی تاکہ اگر قوم کا کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی گروہ نشانی کا مطالبہ کرے تو وہ پیغمبر اس مطالبے کو پورا کر سکے. ان نشانی کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے. وہ کام جو خلاف عقل ہو، خلاف عادت ہو،
خلاف معمول ہو، وہ کام جو انسانی عقل کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہ معجزہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی سے معجزہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، کسی پیغمبر کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 13 سے زیادہ کسی پیغمبر کو معجزات نہیں دیے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضرت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ حضرت آدم تا عیسیٰ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا ہے، آپ سارا کا سارا معجزہ تھے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی معجزہ، آپ کا بچپنا بھی معجزہ، آپ کا لڑکپن بھی معجزہ، آپ کی جوانی بھی معجزہ، آپ کا بڑھاپا بھی معجزہ، آپ کی مکی زندگی بھی معجزہ، مدنی زندگی بھی معجزہ، آپ سفر میں ہیں تب بھی معجزہ، حضر میں ہیں تب بھی معجزہ، گھر میں ہیں تب بھی معجزہ، آپ مسجد نبوی میں ہیں تب بھی معجزہ، آپ بدر حنین احد میں ہیں تب بھی معجزہ، غرض یہ کہ آپ فرش پر ہیں یہ بھی معجزہ، آپ عرش پر ہیں تو یہ بھی معجزہ۔ قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا، اول سے آخر تک، شروع سے انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے معجزے کا آغاز فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کی انتہا فرما دی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ تو میرا موضوع خیر معجزات کی طرف نہ چلا جائے، میرا موضوع یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی، اسم محمد اور اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارا موضوع یہی ہوگا تو مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، جب بھی آقا کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہنا۔ آقا کا نام جتنے پیار سے، محبت سے، جتنی اونچی آواز سے کہیں گے اتنا ہی اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ تو جب بھی نام آئے گا کیا کہیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہیں، ایک ہے اسم احمد اور دوسرا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفاتی نام بے شمار ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام، ایک روایت میں 100 صفاتی نام آپ قرآن کے آخر میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 صفاتی نام، ایک روایت میں آقا کے 400 صفاتی نام، ایک روایت میں آقا کے 500 صفاتی نام۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 صفاتی نام لکھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 صفاتی نام اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ سیرت مقبول میں تو جو لکھ دیا انتہا کا لکھ دیا، لکھنے والے نے لکھا اس کائنات میں جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، صفات خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی اچھے نام بن سکتے ہیں، سارے کے ساری صفات اچھائیاں خوبیوں سے آقا کے اچھے نام بن سکتے ہیں، اتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام موجود ہیں۔ تو آقا کے صفاتی نام تو بے شمار، بے انتہا، اگر اس کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔
باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نامی اسم گرامی دو ہیں، ایک اسم احمد اور دوسرا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں تو آقا کا اسم گرامی احمد یہ صرف ایک مقام پر ہے، 28واں سپارہ سورہ صف آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے جو موسیٰ پر تورات اتری میں اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہاں مجھ سے پہلے جو تورات اتری اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، اور اے بنی اسرائیل میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، جو میرے بعد آخری نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ آپ نے صحیح کر لیں کہ جب بھی کسی کا نام ہو تو اس کو احمد بلائیں، جو قرآن کا ہم بلاتے ہیں احمد۔ احمد اردو میں ہے لیکن ثواب آپ کو احمد کہنے پہ ہے، جو کہ قرآن کا لفظ ہے اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نام ہے۔ تو احمد ایک دو دفعہ بولتے رہیں گے تو عادت بن جائے گی، گھر والے بھی سنیں گے تو وہ بھی ظاہر پہلے پوچھیں گے اور پھر وہ بھی ٹھیک طریقے سے بلانا شروع کر دیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نامی اسم گرامی قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 آیت نمبر 144، جو میں نے شروع میں خطبے میں تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول ہے، اپنا پیغام پہنچایا چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا ان کے ماننے والے دین سے پھر جائیں گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ، فرمایا جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد، وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد جو دین سے پھرے گا، فلن يضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اگر وہ دین پر قائم رہا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ایسے شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ تو اس آیت کی جو تشریح ہے وہ اگلے سے اگلے جمعے میں، صرف آج اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس آیت مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آیا ہے، یہ پہلا مقام ہے قرآن پاک میں۔ اور دوسرا مقام قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 40، مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تیسرا مقام قرآن پاک سورہ محمد، ایک تو یہ سورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 26ویں پارے میں، دوسری سورت آقا کے نام سے ہے، دوسرا اس سورت کی آیت مبارکہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ہے۔ اور چوتھا مقام 26واں پارہ سورۃ الفتح، اس کی سب سے آخری آیت مبارکہ اللہ فرمائے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین
والذین معہ، اور جو ان کے دوست ہیں ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں تو انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ آگے صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ غرض یہ بتانا مقصود ہے آقا کے دو نام ذاتی ہیں، ایک اسم احمد اور دوسرا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسم احمد قرآن پاک میں ایک جگہ 28واں سپارہ، اور اسم محمد قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، صرف محمد لیا صلی اللہ، ذرا اور اونچی بات سے، یا نہیں کہا۔ جہاں بھی آقا کا نام آیا، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 4 جگہ آیا۔ چاروں جگہ آقا نے اللہ رب العزت نے نام لیا، صرف محمد کہا، یا نہیں کہا۔ اب اس کی تحقیق آپ نے خود کر لی، اس کی وضاحت میں نہیں دینا چاہ رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے مسجدوں میں لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، ہم اپنی دکان میں لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، اپنے گھروں میں لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں جب آقا کا نام لیا تو یا نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا۔ جب اللہ نے لحاظ کیا ہے تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب دوسرے پیغمبروں کی باری آئی، اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہو لیس من اہلک، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد۔ جب دیگر انبیاء کرام کی باری آئی، نام لیا تو پھر یا کہا، جب آقا کا نام لیا تو یا نہیں کہا۔ ہاں، جب آقا کو صفات سے پکارا تو پھر اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو جب بھی بلانا پکارنا ہو، ان کی صفات کے ساتھ یاد کیا کرو، اور جب نام لینے کی ضرورت پڑے تو پھر نام کے ساتھ یا مت لگانا کہیں کہ یہ معاملہ شرک کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ نام کے ساتھ صرف اللہ کا نام ایسا ہے جس کے ساتھ یا لگانا اس کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کے ساتھ یا لگانا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کا جب نام لیا جائے تو اس میں شرک کی بو نہ آئے، اس کی صفات کو بیان کرو، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب دیگر انبیاء کی باری آئی تو تب اللہ رب العزت نے بھی کہا یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ان کی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے، نام کے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔ ہاں، نام کے ساتھ یاد کرنا ہو تو پھر یا کا لفظ نہ لگایا جائے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، دادا نے نام رکھا، 7ویں دن عقیقہ ہے، کنبہ قبیلہ برادری رشتہ دار جمع ہیں، پوچھا بھی آپ نے اپنے نومولود پوتے کا نام رکھا تو کیا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا اس کا نام میں نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنبہ قبیلہ برادری رشتہ دار نے پوچھا یہ نام کیسا؟ اس سے پہلے نہ کسی نے رکھا نہ کسی نے سنا، یہ نام آپ نے عجیب سے رکھا، اور یہ رکھا تو رکھا کیوں؟ حضرت عبدالمطلب کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فرماتے اردت ان یحمد اللہ تعالی خلقہ فی الارض والسماء۔ فرمایا مجھے اللہ رب العزت سے امید بلکہ یقین ہے کہ جو میں نے اپنے پوتے کا نام رکھا ہے، نام کا مقصد مطلب مفہوم یہ ہے کہ میرے اس نومولود پوتے کی تعریف آسمانوں میں بھی ہوگی اور زمین میں بھی ہوگی۔ کیوں؟ محمد کا مطلب یہی ہے، احمد کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ایک طرف آپ لفظ اللہ کو رکھیں اور دوسری طرف لفظ محمد کو رکھیں،
لفظ اللہ میں دیکھیں تو 4 حروف، لفظ محمد میں دیکھیں تو 4 حروف، لفظ اللہ میں دیکھیں تو شد، لفظ محمد میں دیکھیں تو شد، لفظ اللہ میں دیکھیں تو 2 لام، لفظ محمد میں دیکھیں تو 2 میم۔ اور پھر آپ دیکھیے جب لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، جب لفظ اللہ بولے تو دونوں ہونٹ الگ ہو جائے، جب لفظ محمد بولے دونوں ہونٹ مل جائے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظ اللہ میں دونوں ہونٹوں کے درمیان فاصلہ اس بات کی علامت ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فاصلہ ہے۔ تم بھی فاصلہ رکھنا، خالق و مخلوق کو ایک مت سمجھنا۔ جب آقا کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو دونوں ہونٹ مل گئے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں آقا اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی تھا، آقا اس ڈوبی ہوئی گمراہ انسانیت کو اللہ سے ملانا چاہتے ہیں۔ اور پھر لفظ اللہ میں 4 حروف، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، لفظ اللہ میں کتنے حروف؟ لفظ محمد میں کتنے حروف؟ کلمہ میں کتنے حروف؟ نماز میں کتنے حروف؟ روزہ میں کتنے حروف؟ زکوٰۃ میں کتنے حروف؟ اونچی بات سے عمرہ میں کتنے حروف؟ اللہ کے مقرب فرشتے کتنے؟ آسمانی کتابیں کتنی؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ جنت میں نہریں کتنی؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار، دودھ، شراب، شہد، پانی کی نہریں کتنی؟ جنت میں دریا کتنے؟ زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ جنت میں سرائیں کتنی؟ دار الحیوان، دار السلام، دار الخلد، دار المقام۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ افضل گروہ کتنے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء۔ افضل گروہ کتنے؟ اور پھر آپ دیکھیے اس دنیا میں جو سلسلے مسلمانوں کے وہ کتنے؟ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ اور پھر آپ دیکھیے اس بات کے اوپر سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں یار کتنے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں اور باتیں ملے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ آقا کے نام میں بھی 4 حروف، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی 4 حروف، اور اللہ کے نام میں بھی 4 حروف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی رکھا تو دادا جان نے، لیکن اس نام کی تاریخ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو بعد میں ہوئی، لیکن آقا کا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نامی اس میں گرامی اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے مارز وجود میں آیا۔ ایک روایت میں لکھتے ہیں آقا کے کائنات بعد میں بنی، کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے آقا کا نام مارز وجود میں آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کائنات بعد میں مارز وجود میں آئی، کائنات سے بھی 9 لاکھ سال پہلے آقا کا نام مارز وجود میں آیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ اکرام حاضر خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس ہے، میں نے پوچھا جبرائیل ذرا بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر تو نہیں جانتا، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں ایک ستارہ جس کو میں چوتھے حجاب میں دیکھتا رہا ہوں، اور پھر فرمایا 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا ہے، اور میں 72,000 سال سے مسلسل تنو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کبریائی کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو بعد میں ہوئی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بلکہ یوں کہوں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستارے
کائنات بننے سے پہلے منور معطر روشن کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کائنات کے بننے سے پہلے، اور پھر ایک انجیل برنباس ایک نسخہ ہے، اس کے اندر بھی ایک روایت درج ہے، مشہور روایت ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام ممنوع درخت کا پھل کھایا، اللہ نے دونوں کو جنت سے زمین پر مبعوث فرمایا۔ برس برس حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے بولتے جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے بے شک ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر ایک مرتبہ بے اختیار یہ دعا نکلی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت یا آدم، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے باری تعالی، جب آپ نے میرے وجود میں روح ڈالی اور میں نے سر اٹھایا، میں نے عرش میں دیکھا، جنت میں دیکھا، جنت کے درختوں میں دیکھا، ہر درخت کی ہر ٹہنی میں دیکھا، ہر ٹہنی کی ہر پھول میں دیکھا، ہر پھول کے ہر پتے میں دیکھا، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، میرے دل نے گواہی دی یہی اللہ کا مقرب ہے، یہی اللہ کا مقبول ہے، یہی اللہ کا محبوب ہے، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ روایت بھی بتا رہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا اے آدم سن، اگر میں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں سے، تیری ذریت میں سے تیرا بیٹا ہوگا، لیکن اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت تو بعد میں ہوئی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سراپا معجزہ ہے۔ آپ کا نام احمد ہو یا آپ کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کے دونوں یہ معجزہ ہے۔ اور پھر آپ دوسری طرف دیکھیں، دونوں نام کو آپ سامنے رکھیں، دونوں نام سامنے ہیں، احمد کا الف آپ ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ حمد، اور محمد کی میم ہٹا دے، باقی حمد، اور آپ حمد سمجھتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ جب آپ کی وفات ہوئی، وصال ہوا، پردہ فرمایا، آخری جملہ جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا اللہم بل رفیق الاعلی، یہ جملہ نکلا، پہلا جملہ ہو یا آخری جملہ ہو، یہ گواہی دے رہے اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے لے کر وصال تک، وفات تک اللہ کی تعریف میں حد کر دی، انتہا کر دی۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا نام اسم گرامی احمد ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ احمد کے مطلب وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو، اور وہ کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے معنی وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہو، وہ ہے احمد، اور اللہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آسان سا مطلب اور مفہوم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے دیگر انبیاء بھی ہے، ایک تو تمام انبیاء کرام کے ناموں میں ٹائم اینڈ پہ آ چکا ہے،
تو یا تو اس بات کو میں اگلے جمعے تک لے جاؤں کیونکہ اس میں کچھ باتیں زیادہ ہیں. تو بہرحال اگلے جمعے میں جو بات ہوگی اسی نام کے اوپر ہی گفتگو کہ دیگر انبیاء کے ناموں میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کیا فرق. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان کے نام وہ مفرد تھے، اکیلے تھے. اور اس دنیا میں جتنے بھی جھوٹے مدعی نبوت آئے ہیں، خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں جو مرزا غلام احمد مردود ملعون آیا، جس کا فتنہ اس دور کا بلکہ پچھلی صدی کا اور اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، اس کا نام مفرد نہیں ہے، اس کا نام بھی مرکب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کا نام مرکب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے نام اکیلے اکیلے ہیں، مفرد ہے. جیسے آدم ہے، نوح ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، یا آپ کا نام اس میں محمد اور احمد ہے، یہ اکیلے اکیلے مفرد ہیں، سنگل نام ہے. لیکن جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں ان سب کے نام ایسے تھے کہ وہ مرکب تھے. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جتنے بھی وہ دوسرے نبی ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. دوسرا، محدثین مفسرین نے محققین نے لکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں احمد ہو یا اس میں محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام بھی بتا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تعریف میں انتہا کر دی اور اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انتہا کر دی تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ متفقہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کسی کو کسی بھی طرح سے نبی مانتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور جس کو نبی کہا جا رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جو کہا سنا اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے.